ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ شوہر کو نیند میں باتیں کرنے کی عادت تھی۔ ایک دن اس نے نیند میں ایسا راز کھولا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں اگلے ہی دن پاگل خانے گئی اور وہاں کی حاملہ عورتوں سے ملنے لگی، کیونکہ رات شوہر نے نیند میں بتایا تھا کہ اس نے اپنی پاگل بہن کو... میرا نام شفا ہے، میں ایک بڑے شہر کی رہنے والی ہوں۔ بڑے شہروں کی بھی بڑی ہی کہانیاں ہوتی ہیں۔ یہاں زندگی چلتی نہیں بلکہ دوڑتی ہے۔ ہر ایک اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوتا ہے۔ ہر ایک کو اپنی اپنی منزل پر پہنچنے کی بہت جلدی ہوتی ہے۔ یہاں اس بھاگ دوڑ میں انسان ہی انسانوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، گویا ہر ایک اپنے آپ میں ایک مشین بن کے رہ گیا ہے۔ میں بھی اس شہر کی اس بھاگتی دوڑتی زندگی کا ایک حصہ تھی۔ میرے گھر میں کل 6 افراد تھے اور کمانے والی واحد میں تھی۔ میرے ابا کچھ سال پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ میں بہن بھائیوں میں چونکہ سب سے بڑی تھی، تبھی میں نے یہ ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ میرے پاس کوئی خاص تعلیم تو نہیں تھی، میں نے بس میٹرک کیا ہوا تھا، اس لیے میں جانتی تھی کہ مجھے کوئی اچھی جاب ملنا بہت مشکل ہے۔ میرے ایک ماموں ایک فیکٹری کے مینیجر کو جانتے تھے، تو انہوں نے مجھے بات کر کے وہاں پر کام کرنے کے لیے رکھوا دیا۔ میرا کام وہاں پر سلائی کا تھا۔ مجھے یہ کام آتا نہیں تھا، مگر فیکٹری والوں نے مجھے سارا کام خود سکھایا تھا، اور میری طرح وہاں اور بھی بہت سی لڑکیاں اور عورتیں کام کرتی تھیں۔ میں وہاں سب سے کم عمر تھی۔ صبح میں 7 بجے گھر سے نکل جاتی تھی اور پھر شام کو 5 بجے میری واپسی ہوتی تھی۔ میری تنخواہ اتنی نہیں تھی، مگر پھر بھی کسی نہ کسی طرح گزارا ہو ہی جاتا تھا۔ میری اماں گھر پر کپڑے سلائی کر لیتی تھی، اسی طرح کسی نہ کسی طرح ہمارا گزارا ہو جاتا تھا۔ ہمارا گھر کرائے کا تھا۔ ہر مہینے کی 6 تاریخ کو مالک مکان کرایہ لینے صبح آ جاتا تھا۔ وہ ایک دن کی بھی رعایت نہیں دیتا تھا، اسی لیے 6 تاریخ کو ہر حال میں مجھے کرایہ تیار رکھنا ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ مجھے بہن بھائیوں کی اسکول کی فیس بھی دینی ہوتی تھی۔ میرے پاس مہینے کے شروع میں ہی پیسے ختم ہو جاتے تھے۔ پورا مہینہ بہت ہی مشکلوں سے گزرتا تھا۔ ان حالات میں کبھی کبھی میرا دل چاہتا تھا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کہیں چلی جاؤں۔ تبھی میری نگاہوں کے سامنے میرے معصوم بہن بھائیوں کا اور میری مجبور ماں کا چہرہ لہراتا تھا، اور پھر میں دوبارہ اپنے اندر ایک نئی ہمت پیدا کر کے اٹھتی تھی۔ میں ابھی کم عمر تھی، اتنی محنت سے اور ذمہ داریوں سے بہت زیادہ تھک جاتی تھی۔ میری ہم عمر لڑکیاں بالیاں اس عمر میں ہر چیز سے بے پرواہ ہو کر اپنی زندگی کے ہر پل کو انجوائے کرتی تھیں، ادھر سے ادھر تتلیوں کی مانند اڑتی پھرتی تھیں، مگر میں اس عمر میں گھر بھر کی ذمہ داری اٹھائے ہوئے تھی۔ میرے شب و روز بس پریشانیوں اور مشکلات سے اٹے پڑے تھے۔ میری زندگی میں خوشی کی کوئی رمق نہ تھی۔ ہم جس محلے میں رہتے تھے وہ ایک پسماندہ علاقے میں تھا، اور وہ علاقہ بہت ہی زیادہ پسماندہ تھا۔ ہمارا محلہ بھی کوئی امیر لوگوں کا نہیں تھا۔ ہماری گلی ہر وقت گٹر کے پانی سے بھری رہتی تھی۔ گلی کافی تنگ تھی، جس کی وجہ سے وہاں آنا جانا بہت مشکل ہوتا تھا۔ گلی کے کونے پر بنے چبوترے پر ہر وقت فارغ ترین لڑکے بیٹھے ہر وقت آتی جاتی لڑکیوں کو ہی گھورتے رہتے تھے، اور رہی بات محلے کی عورتوں کی تو وہ اپنے شوہروں اور بچوں کو اسکول اور کام پر بھیج کر دروازوں پر کھڑے ہو کر ایک دوسرے کی برائیاں ہی کرتی رہتی تھی۔ ہماری گلی سے بس چند گلیاں چھوڑ کر ہی میرے ماموں کا گھر تھا۔ میری مامی ایک بہت ہی شاطر قسم کی چلاک عورت تھی۔ وہ ماموں کو اپنی مٹھی میں ہی رکھتی تھی۔ محلے میں کسی سے ان کی نہیں بنتی تھی۔ وہ بہت جھگڑالو عورت تھی، ہر ایک سے جھگڑا کرتی رہتی تھی۔ میں ان کے ہاں بہت کم جاتی تھی، وہ بھی صرف نانی کی وجہ سے۔ نانی وہیں رہتی تھی۔ اماں نے اور میں نے انہیں 1000 بار کہا کہ ہمارے ساتھ آ کر رہیں، مگر وہ کبھی نہیں مانتی تھیں۔ ان کی ایک ہی ضد تھی کہ وہ اپنے بیٹے کے پاس ہی رہیں گی، اور ایک بس اسی بات پر ماموں ممانی کے سامنے ڈٹ جاتے تھے۔ انہیں اپنی اماں سے بہت لگاؤ تھا اور ان کا بہت خیال بھی رکھتے تھے۔ ماموں کی 2 بیٹیاں تھیں اور دونوں ہی اپنی ماں کا عکس تھیں۔ وہ انتہائی ضدی اور نخریلی تھیں۔ انہیں بگاڑنے میں مامی کا ہی ہاتھ تھا۔ انہوں نے انہیں کھلی چھوٹ دے رکھی تھی۔ دونوں ہی مجھ سے بڑی تھیں۔ ایک کا نام رانیہ تھا اور دوسری کا نام شازیہ تھا۔ رانیہ بڑی تھی اور ایک کمپنی میں ریسیپشنسٹ کی جاب کرتی تھی۔ روز ڈھیروں میک اپ لگا کر اور انتہائی فٹنگ والے کپڑے پہن کر جاتی تھی۔ تقریباً ہر دوسرے تیسرے دن وہ کسی نہ کسی لڑکے کے ساتھ واپس آ رہی ہوتی تھی، جو اسے گلی کے کونے پر اتار کر جاتا تھا۔ روز کی اس تماشے سے محلے کے لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا اور مامی کے منہ پر انہیں تانے دینے لگے، مگر مامی کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی تھی۔
وہ کہتی تھی کہ لوگ ان کی بیٹی کی ترقی سے جلتے ہیں کیونکہ محلے میں کسی کی بیٹی اتنی بڑی کمپنی میں جاب نہیں کرتی نا۔ ماموں لوگوں کی باتیں تو سنتے تھے مگر مامی کے آگے ان کی ایک نہیں چلتی تھی۔ مامی بہت لالچی عورت تھی، پیسے کے پیچھے مرتی تھی اور پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ وہ اپنے ان رشتہ داروں سے جو ان سے زیادہ غریب تھے ملتی جلتی بالکل بھی نہیں تھی۔ ان کی دوسری بیٹی کالج کی اسٹوڈنٹ تھی اور ہر وقت فیشن ہی کرتی رہتی تھی۔ اس کو بھی پڑھنے وڑھنے کا بالکل بھی شوق نہیں تھا۔ ہر وقت وہ ٹک ٹاک پر ویڈیوز ہی بناتی رہتی تھی یا پھر چھت پر کھڑی آس پاس کے لڑکوں کے ساتھ آنکھ مٹکا کرتی رہتی تھی۔ آدھا دن تو وہ چھت پر ہی رہتی تھی اور باقی کا آدھا دن اپنے موبائل کے ساتھ ہی چپکی رہتی تھی۔ کہنے کو تو وہ میرے سگے ماموں کی بیٹیاں تھیں اور میری کزن تھی، مگر میری اور ان کی آپس میں بالکل بھی نہیں بنتی تھی۔ میں ویسے بھی اپنے ہی مسئلوں میں مگن رہتی تھی مگر پھر بھی ان سے میری رسمی سلام دعا تھی بس۔ جب بھی کبھی میں نے ان سے بات کرنے کی کوشش بھی کی تو دونوں نے منہ ہی پھیر لیا۔ ان کے مطابق میں ان کے سٹیٹس کے لائق نہیں تھی۔ مجھے ان کی ایسی باتوں پر حیرانی ہوتی تھی کہ خود بھی وہ اسی محلے میں کھیل کود کر بڑی ہوئی تھیں اور اب اچانک سے ان کا سٹیٹس ہی بدل گیا تھا۔ انہی دنوں اماں کی طبیعت بہت خراب رہنے لگ گئی۔ ان کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، کس سے مدد لوں۔ میں ایک دن صبح اٹھی تو دیکھا اماں اب تک نہیں اٹھی تھیں۔ کچن کی لائٹ بھی بند تھی، ورنہ جب میں اٹھتی تھی تو وہ مجھ سے پہلے ہی اٹھ کر نماز پڑھ کر ناشتہ بنانے لگ جاتی تھی۔ آج خلاف معمول وہ نہیں اٹھی تھیں، کہیں ان کی طبیعت زیادہ تو نہیں بگڑ گئی۔ یہی سوچتے میں تیزی سے کمرے کی طرف بڑھی۔ لائٹ آن کر کے دیکھا تو وہ بستر پر لیٹی کرا رہی تھیں۔ میں تیزی سے اماں کے پاس گئی اور ان کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تو انہیں تیز بخار ہو رہا تھا اور وہ غنودگی میں تھی۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر موبائل اٹھایا اور ماموں کا نمبر ملایا۔ ایک دو بار بیل جانے کے بعد انہوں نے فون اٹھا لیا۔ میں نے انہیں جلدی سے اماں کی طبیعت کا بتا کر آنے کو کہا اور خود فون رکھ کر میں اپنا بٹوا چیک کرنے لگی۔ کچھ پیسے اس میں رکھے تھے، میں مطمئن ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ بجا تو میں نے جا کر کھولا۔ سامنے ماموں پریشان سے کھڑے تھے۔ دروازہ کھلتے ہی بولے، کیا ہوا نسیم کو؟ میں انہیں لے کر اندر گئی۔ وہ اماں کی حالت دیکھ کر گھبرا گئے اور بولے، ہمیں انہیں فوری طور پر ہسپتال لے جانا ہوگا، تم ان کا دھیان رکھو، میں رکشہ لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ باہر کی طرف بڑھ گئے۔ میں اماں کا ہاتھ پکڑے پریشانی سے ان کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ ماموں رکشہ لائے تو میں نے ان کی مدد سے اماں کو رکشے میں بٹھایا اور جلدی سے پڑوس میں رہنے والی اپنی سہیلی فاریہ کو ساری صورتحال بتا کر گھر پر بچوں کے پاس رکنے کو کہا۔ وہ فوراً گھر چلے گئی۔ پھر میں اور ماموں اماں کو لے کر ہسپتال چلے گئے۔ یہ ایک سرکاری ہسپتال تھا۔ سچ شکر کہ وہ ہمارے گھر کے قریب ہی تھا، تبھی ہم جلد وہاں پہنچ گئے۔ اماں کو فوراً ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ میں اور ماموں باہر انتظار کرنے لگے۔ 2 گھنٹے ہو گئے تھے، پھر جا کر ڈاکٹر باہر آئی اور اس نے بتایا کہ اماں کے کچھ ضروری ٹیسٹ وغیرہ کروانے ہوں گے، اس کے بعد ہی کچھ کہا جا سکتا ہے۔ ماموں نے مجھے کہا کہ بیٹا تم کام پر چلی جاؤ، میں نسیم کا خیال رکھ لوں گا، مگر میں نے منع کر دیا۔ میں اماں کو اس حال میں چھوڑ کر ہرگز کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ میں نے فیکٹری فون کر کے اماں کی طبیعت کا بتا کر چھٹی لے لی۔ بچوں کا خیال آیا تو فاریہ کو فون کر کے ان کے بارے میں تسلی کر لی۔ کچھ دیر بعد اماں کو ٹیسٹ کے لیے لے جایا گیا تھا۔ اسی سب میں دوپہر ہو گئی تھی۔ ماموں بھی بھاگ دوڑ سے کافی تھک گئے تھے۔ 2 بجے ہم فارغ ہوئے اور اماں کو گھر لے آئے۔ فی الحال تو ڈاکٹرز نے دوائیاں دے دی تھی، مگر اصل بات کل رپورٹس آنے پر ہی پتہ چلنی تھی۔ ہم گھر پہنچے تو مامی بھی وہاں موجود تھی۔ میں ان کی موجودگی پر حیران تو ہوئی مگر کچھ بولی نہیں، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ اماں کا پوچھتے نہیں بلکہ ماموں کی چوکیداری کرنے آئی ہیں۔ میں انہیں نظر انداز کر کے اماں کو لیے اندر چلی گئی۔ فاریہ نے ماموں سے چائے کا پوچھا مگر انہوں نے منع کر دیا۔ انہیں آفس جانا تھا۔ آدھے گھنٹے کی چھٹی لی تھی انہوں نے اور اب انہیں جلدی جانا تھا۔ ان کے چلے جانے کے بعد میں نے اماں کو یخنی بنا کر دی۔ بچے بھی پریشان ہو گئے تھے اماں کی طبیعت کی وجہ سے۔ اگلے دن میں کام پر گئی تو معلوم ہوا کہ ہمارے پرانے ہیڈ جا چکے ہیں اور ان کی جگہ نیو ہیڈ رکھنے کے لیے آج انٹرویوز ہو رہے تھے۔ بس گنے چنے لوگ ہی انٹرویو میں آئے تھے۔ میں نے ایک سرسری سی نگاہ ڈالی تھی۔ 2-3 تو بڑی عمر کے مرد تھے مگر ایک جوان لڑکا تھا جو شکل سے کافی شریف اور مہذب لگ رہا تھا۔ میں اندر گئی تو سب عورتیں مجھ سے میری امی کی طبیعت کا پوچھنے لگیں۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور بتایا کہ وہ بہتر ہیں۔ میں نے وہاں موجود ایک لڑکی سے پوچھا، باہر ہیڈ کے لیے انٹرویوز ہو رہے ہیں کیا؟ تو اس نے بتایا ہاں، پچھلے ہیڈ اچانک چھوڑ گئے ہیں، شکر ہے چلے گئے ہیں،
اتنے سخت تھے جیسے ہم انسان نہیں مشین ہوں۔ وہ صحیح ہی تو کہہ رہی تھی، اتنا کام کرواتے تھے ہم سب سے، اور بات بے بات دوسروں کو بے عزت کرنا انہیں بہت پسند تھا۔ میری طبیعت بہت ڈل محسوس ہو رہی تھی آج مجھے۔ میں نے خود کو ہاتھ لگایا تو ہلکا بخار محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے بنا دوا لیے کام کرنا شروع کر دیا۔ شام تک میری حالت بہت ہی خراب ہو گئی تھی۔ میں واپسی پر بس کے انتظار میں سٹاپ پر کھڑی تھی۔ میری حالت اب بہت خراب ہو رہی تھی۔ میں خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ آج تو بس بھی نہیں آ رہی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ تبھی مجھے ایک دم سے چکر آیا تو میں لڑکھڑا کر وہیں گر گئی تھی اور بے ہوش ہو گئی۔ میری جب دوبارہ آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ہسپتال کے بیڈ پر پایا۔ کچھ لمحے لگے تھے مجھے حواس میں واپس آنے میں۔ میں نے بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کی تو میرے منہ سے کراہ نکل گئی۔ میرے سر کے پچھلے حصے پر شدید درد ہو رہا تھا۔ اسی پل مجھے خیال آیا کہ مجھے یہاں پتہ نہیں کون لایا ہوگا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو وہاں کوئی نظر نہ آیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور کوئی اندر آیا۔ مجھے لگا میں نے اسے کہیں دیکھا ہے۔ غور کیا تو یاد آیا فیکٹری میں یہ انٹرویو دینے آیا تھا۔ میرے پاس آ کر وہ بیٹھ گیا اور بولا، تم ٹھیک ہو؟ میں نے کہا جی، مگر آپ کون؟ تو وہ بولے، میں ہی آپ کو لایا تھا یہاں پر، آپ شاید فیکٹری میں ہی کام کرتی ہیں، میرا نام رافع ہے، آپ کی حالت کافی خراب تھی تو میں آپ کو سیدھا ہسپتال لے آیا۔ میں نے کہا آپ کا شکریہ، اب مجھے گھر جانا ہے۔ تو اس نے کہا مجھے بتا دیں، میں آپ کو چھوڑ آؤں گا۔ پھر اس دن وہ مجھے اپنے ساتھ گھر تک چھوڑ کر گیا۔ میں نے اور اماں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ اماں نے اسے بیٹھنے اور چائے پینے کو کہا تو اس نے نرمی سے منع کر دیا اور کہا کہ پھر کبھی۔ اس پوری رات میں صرف اسی کے بارے میں سوچتی رہی۔ پھر انہی سوچوں میں ڈوبے میری آنکھ لگ گئی تھی۔ اگلی صبح میں جلدی نکل آئی تھی کیونکہ آج مجھے اماں کی رپورٹس بھی لینی تھی۔ میں جلدی سے ہسپتال کی رپورٹس لے لیں۔ اماں کی رپورٹس لے کر میں دھڑکتے دل سے ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے بتایا کہ اماں کو ٹی بی ہے۔ اگر ان کا مستقل علاج نہ کروایا گیا تو یہ ان کے لیے بہت ہی زیادہ خطرناک ثابت ہوگا۔ میں تو ڈاکٹر کے منہ سے ٹی بی کا سن کر ہی پریشان ہو گئی۔ گھر پہنچ کر میں نے اماں کو تو کچھ نہیں بتایا، مگر جب ماموں نے پوچھا تو میں ان کے سامنے رو دی اور انہیں ڈاکٹر کی کہی ساری بات بتا دی۔ میری بات سن کر تو وہ بھی بہت پریشان ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم پریشان مت ہو، بہن کو میں خود بتا دوں گا۔ پھر پتہ نہیں کیسے انہوں نے اماں کو یہ سب بتا کر علاج کے لیے راضی کیا۔ اماں کا علاج شروع ہوا تو میرا خرچہ بھی بڑھ گیا۔ ماموں نے میری سب میں بہت مدد کی۔ مجھے بس ایک چیز کی خواہش تھی کہ بس اماں ٹھیک ہو جائیں اور کچھ نہیں۔ اماں کا ہم سب ہر طرح سے خیال رکھ رہے تھے کہ ان کی صحت کسی بھی طرح خراب نہ ہو۔ میں روز فیکٹری جا رہی تھی۔ 2 دن بعد ہی مجھے وہاں رافع دکھا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا۔ میرے قریب آ کر وہ بولا کہ حیران مت ہو، میں بھی اب یہیں کام کرنے لگوں گا جلد ہی۔ میں نے اسے مبارکباد دی۔ رافع مجھے آج پھر مل گیا۔ واپسی پر وہ اب ہر روز ہی فیکٹری آنے لگا تھا۔ وہ پڑھا لکھا تھا تو اسے فیکٹری میں ایک اچھی پوسٹ پر جاب مل گئی۔ وہ ہمارے ہی ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ تعینات ہوا تھا۔ میں اسے پہلے سے جانتی تھی، مگر پھر بھی وہ میرے کام کے معاملے میں ڈھیل نہیں دیتا تھا۔ وہ اپنے کام سے بہت ایماندار تھا اور کام کے معاملے میں وہ بالکل بھی رعایت نہیں دیتا تھا۔ ویسے اس کا رویہ سب سے اچھا ہوتا تھا، ورنہ ہمارا پچھلا ہیڈ تو بہت ہی بدتمیز اور سخت تھا، جس کی وجہ سے سبھی اس سے تنگ رہتے تھے۔ اب ہم کافی سکون میں آ گئے تھے۔ رافع سے میری بہت اچھی بات چیت شروع ہو گئی تھی۔ مجھے کبھی اندازہ نہ ہوا کہ وہ مجھے پسند کرنے لگا ہے۔ اس بات کا اندازہ تو تب ہوا تھا جب اماں نے ایک دن بتایا کہ رافع نے تمہارا رشتہ بھیجا ہے، اور میں تو یہ سن کر بہت ہی شوق ہو گئی تھی۔ رافع نے میرا رشتہ بھیجا تھا، یہ بات ہی میرے لیے کافی حیران کن ثابت ہوئی تھی، کیونکہ اب تک ہمارے بیچ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہوئی تھی، اس لیے میں حیران تھی۔ اماں نے بتایا کہ اس کی بھابیاں اور بھائی آئے تھے اور وہ تمہارے لیے رافع کا رشتہ چاہتے ہیں۔ میں نے کہا اماں، میں کیا کہہ سکتی ہوں، آپ کو جو بھی فیصلہ ہوا مجھے منظور ہوگا۔ اتنے عرصے میں اماں رافع کو تو اچھے سے جان ہی چکی تھیں۔ انہیں وہ داماد کے روپ میں بہت پسند تھا۔ جب مامی کو پتہ چلا کہ رافع نے رشتہ بھیجا ہے تو انہوں نے خوب واویلا کیا اور کہا کہ شفا کام کے بہانے اور مدد کے بہانے اس لڑکے سے میل ملاپ بڑھا رہی ہے۔ مامی کی طرف سے لگائے جانے والے مسلسل الزامات کی وجہ سے میرا دل کرتا تھا کہ میں ان کو جواب دوں، مگر میں اماں کی خاطر چپ رہتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بھی اماں کو یہ کہے کہ انہوں نے میری تربیت ٹھیک نہیں کی۔ بس ایک یہی وجہ تھی کہ میں چپ رہتی تھی،
वगरना भाभी की अपनी बेटियां क्या क्या करती फिरती थी ये सारे मोहल्ले को अच्छे से पता था। सब जानते और अच्छे से वाकिफ थे कि उनकी बेटियां क्या क्या गुल खिलाती फिरती हैं। और राफे से तो मेरा कोई रिश्ता भी नहीं था, ना ही हमारे बीच कभी ऐसी कोई बात हुई थी, ना ही हमने कोई अफेयर चलाया था और ना ही हमने घूमते फिरते अपना वक्त बर्बाद किया था। उसने तो आज तक मुझसे कोई गलत बात तक ना की थी, बल्कि बहुत ही शराफत से और इज्जत से मेरे लिए रिश्ता भिजवाया था। वो बहुत ही अच्छा इंसान था, दूसरों की इज्जत करना जानता था। इसके घर वालों ने बहुत ही प्यार से और मान से मेरा रिश्ता मांगा था। मैं भी बहुत ही खुश थी। पहली बार जिंदगी में किसी ने मुझे इतना मान दिया था और मुझे अपनाने की ख्वाहिश का इजहार किया था। और बस यही बात मामी को बुरी तरह चुभ रही थी। उन्हें लगता था कि मैंने खुद ही उसे अपने पीछे लगाया है और ज़ोरदार चक्कर चलाकर उसे रिश्ता भेजने पर मजबूर कर दिया है। और आजकल वो किसी न किसी बहाने से हमारे घर मुसलसल चक्कर लगाती थी। मैं उनके इरादे खूब समझ रही थी। उन्हें चस्के लेने के लिए कोई ना कोई बात चाहिए थी और इसी बात का सिरा उनके हाथ नहीं आ रहा था। अम्मा भी उनके इरादों से खूब वाकिफ थी, मगर वो मुरव्वत की मारी थी, इसलिए मुंह से कुछ भी ना कहती थी। मैं अम्मा को कुछ कहने के लिए मजबूर भी नहीं करती थी। अम्मा पहले से काफ़ी बेहतर हो रही थी और मेरे लिए बस यही काफ़ी था। अम्मा ने मामू को एक दिन बुलाया और उनसे इस रिश्ते की मुशावरत की। मामी भी साथ थी और वो पूरी कोशिश कर रही थी कि ये रिश्ता किसी भी तरह ना हो। अम्मा ने मामू से कहा कि वो लड़के के बारे में तहकीक वगैरह करवा दें कि कैसा है, किन के साथ उठना बैठना है इसका। ये सब मामू ने उस वक्त अम्मा को इत्मीनान दिलाया कि हाँ ठीक है, मैं देख लूँगा। मगर मैं जानती थी कि मामी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगी और यही हुआ। जो मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ था। एक दिन छुट्टी वाले दिन मैंने खीर पकाई। अम्मा को बहुत पसंद थी तो मैं नानी को भी देने चली गई। साथ मेरा इरादा था कि नानी को वापसी पर साथ ले आऊँगी 1-2 दिन के लिए, क्योंकि अम्मा उन्हें कल से बहुत याद कर रही थी। मैं खीर 2 प्यालियों में डाले अम्मा को बताकर मामू के घर की तरफ चली गई। एक प्याला मामू लोगों के लिए और एक नानी के लिए रखा था, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर एक ही प्याला लेकर गई तो नानी को 1 चम्मच भी नहीं मिलेगा। मैं घर के सामने पहुंची तो देखा सामने से खुले दरवाजे से रानिया बाहर आ रही थी। इसे निकसिक से तैयार देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि आज तो छुट्टी थी और वो कहाँ जा रही थी। वो मेरे पास से बिना कोई सलाम दुआ किए तेज़ी से बाहर निकल गई। मैं सर झटकते दरवाजे पर दस्तक देने लगी तो अंदर से शाजिया की आवाज़ आई कि आ जाओ। उसने शायद मुझे देख लिया था। मैं अंदर आई और उससे कहा कि मैं खीर लेकर आई हूँ, तो वो बोली अंदर जाकर किचन में रखाओ, और ये कहकर वो ऊपर चली गई थी। अजीब लोग थे ये भी, किसी घर आए को भी नहीं पूछते थे। मैं एक प्याला उठाकर नानी के पास चली गई। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुई। वो बिल्कुल ही तन्हा होती थी। रानिया और शाजिया के पास उनके पास बैठने का टाइम बिल्कुल भी नहीं होता था। और रही बात मामी की, वो तो पहले ही नानी के पास रहना पसंद नहीं करती थी। मुझे नानी की ये हालत देखकर बहुत ही दुख होता था। अभी भी वो अकेली ही लेटी हुई थी। मुझे देखकर उनके चेहरे पर फौरन से खुशी की रमक आ गई थी। मैं उनके पास जाकर बैठी और बोली, नानी आप मेरे साथ चलें, मैं आपको लेने आई हूँ। अम्मा भी आपको बहुत याद कर रही हैं। मैं आपके लिए खीर बना कर लाई हूँ, आपको बहुत पसंद है ना, इसलिए। फिर मैंने नानी को खीर खिलाई और साथ ही उनसे बातें करने लगी। उन्होंने कुछ देर बाद मुझसे पानी मांगा तो मैं उठकर किचन में उनके लिए पानी लेने चली गई। अभी मैं किचन में दाखिल ही हुई थी कि अचानक से मुझे मामी की आवाज़ सुनाई थी, तो मैं बेसाख्ता आगे होकर उनकी बातें सुनने लगी। मेरा वैसे हरगिज़ ऐसा कोई इरादा नहीं था, मगर उनके मुंह से अपना नाम सुनकर मैं उनकी बात सुनने पर मजबूर हो गई थी। वो मामू से बात कर रही थी और उन्हें कह रही थी कि आप इस लड़के के बारे में कोई तहकीक नहीं करवाएंगे। हमारे अपने घर में 2 बेटियां हैं और वो लड़का पैसे वाला और अच्छे कमाने वाला है। अगर आप थोड़ी सी कोशिश करें तो वो हमारा दामाद भी बन सकता है। मामू ने जवाबन कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, वो भी मेरी बेटी की तरह है और किसी का नसीब हम किसी से छीन नहीं सकते। और अगर तुम वाकई चाहती हो कि तुम्हारी बेटियों को भी ऐसा बर मिले तो उन्हें भी पहले शफा की तरह बनाओ, उनकी हरकतें और रविश ठीक करो। अगर तुम मोहल्ले की औरतों से झगड़े करने और दूसरों की बेटियों पर उंगलियां उठाने की बजाय अपनी बेटियों की तरबियत पर तवज्जो दी होती तो आज वो इतनी बदतमीज़ और आवारा मिजाज ना होती। एक बड़ी है जिसे अपनी नौकरी का बहुत घमंड है और आए रोज़ किसी न किसी नए लड़के के साथ घूमती फिरती है और मोहल्ले भर में मुझे बेइज्जत करवाती है
اور چھوٹی والی کو اپنے موبائل اور چھت سے ہی فرصت نہیں۔ کبھی تم نے سوچا ہے یا اس سے پوچھا ہے کہ وہ چھت پر کرتی کیا ہے ہر وقت؟ ماموں کی بات کے جواب میں مامی حسب معمول غصے میں آ گئی، اس لیے ماموں کو بولی، آپ بھی آج کل بہت بولنے لگے ہیں، روز روز اپنی بہن کے گھر کے چکر جو لگا رہے ہیں تو یہی اب پٹیاں پڑھا رہی ہیں وہ۔ مجھے نانی نے آواز دی تو میں اندر چلی گئی اور نانی کو پانی دیا۔ نانی بولی، پانی لینے گئی تھی یا بنانے؟ اتنی دیر لگا دی؟ میں نے کہا کچھ نہیں، اور بولی نانی چلیں اٹھے تیار ہوں، ہم گھر چلیں۔ میں باہر جا کر مامی کو بتائی کہ میں نانی کو 1-2 دن کے لیے ساتھ لیے جا رہی ہوں، تو انہوں نے ناک بھون چڑھا کر کہہ دیا، ٹھیک ہے لے جاؤ۔ ان کو تو ویسے ہی نانی سے چھٹکارا چاہیے ہوتا تھا، وہ تو بس ماموں کی وجہ سے انہیں برداشت کرتے تھے۔ میں جانے لگی تو ماموں بھی میرے ساتھ ہی ہو لیے۔ ہم دونوں نانی کو لے کر گھر آئے۔ نانی کو اماں اور ماموں کے ساتھ بٹھا کر میں کچن میں چلی آئی تھی۔ چائے چڑھا کر ساتھ ہی میں نے کھانا بنانے کی تیاری شروع کر دی۔ میں جانتی تھی کہ مامی بہت ہی بھوڑ عورت ہے، انہیں گھر کے کام کرنا بالکل پسند نہیں۔ ان کے گھر اکثر ہی باہر سے کھانا آتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ ماموں بیچارے اسی لیے تنگ تھے، کون اتنا برداشت کرتا ہے جتنا ماموں کر رہے تھے۔ وہ بہت اچھی فطرت کے حامل شخص تھے اور ان کی اسی فطرت کا فائدہ مامی نے خوب اٹھایا تھا۔ ویسے تو ماموں کچھ نہیں کہتے تھے، مگر روز بروز رانیہ کی بڑھتی بے راہ روی کی وجہ سے اب وہ سختی کرنے لگے تھے۔ انہیں ڈر تھا کہ وہ خود کو کسی غلط کام میں نہ ڈال لے۔ میں چائے بنا کر اندر دے آئی اور خود سالن بھوننے لگی۔ بہن بھائی چھٹی کی وجہ سے اندر بیٹھے کھیل رہے تھے۔ شکر تھا وہ مجھے زیادہ تنگ نہیں کرتے تھے، پڑھائی میں بھی سب بہت اچھے تھے۔ اماں اندر بیٹھی ماموں سے رشتے کے بارے میں ہی بات کر رہی تھی۔ 2 دن بعد ماموں نے اماں کو بتایا کہ انہوں نے تحقیقات کروا لی ہیں، سب اوکے ہے۔ پھر میرا رشتہ قبول کر کے مجھے رافع کے نام سے منسوب کر دیا گیا۔ میں نے رافع سے بس ایک بات کہی تھی کہ میں شادی کے بعد بھی کام جاری رکھوں گی اور اپنے گھر والوں کا خرچہ اٹھاؤں گی۔ اس نے مجھے لاکھ کہا کہ میں ان کا خرچہ اٹھا لوں گا، مگر میں نے منع کر دیا تو اس نے وعدہ کیا کہ وہ مجھے کام کرنے سے نہیں منع کرے گا۔ کچھ مہینے بعد کی بات ہے کہ مامی جو اب تک میرا رشتہ تڑوانے کی کوشش میں مصروف تھیں اور مجھے غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھیں، ان کو ان کی ہی بیٹی نے غلط ثابت کر دیا۔ رانیہ اپنے ہی آفس کے باس کے ساتھ کورٹ میرج کر چکی تھی اور گھر سے بھاگ گئی تھی۔ یہ خبر مامی پر بم بن کر گری تھی۔ ماموں بھی بہت پریشان تھے، ہم انہیں بہت تسلی دی۔ انہی دنوں میری شادی کی تاریخ طے کر دی گئی۔ میں بہت خوش تھی کیونکہ رافع خیال رکھنے والا شخص تھا۔ وہ نہ صرف میرا بلکہ میرے گھر والوں کا بھی بہت خیال رکھتا تھا، ہر ایک کی عزت کرتا تھا۔ اماں اسے بہت پسند کرتی تھیں۔ اب جلدی شادی کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ اماں نے مجھے کچھ پیسے جو انہوں نے اپنے پاس رکھے تھے مجھے کپڑے لینے کے لیے دیے، تو میں فاریہ اور اس کی امی کے ساتھ جا کر کپڑے لے آئی۔ ویسے بھی شادی کی تیاریاں بہت زیادہ تو نہیں کرنی تھی، بس جتنی استطاعت تھی اس کے مطابق ہی کر لی تھی ہم نے۔ اماں آج بہت خوش تھیں، میں نے انہیں اتنا خوش کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مجھے اماں کو اکیلے چھوڑنے کو بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا، مگر ماموں نے کہا تھا کہ وہ اماں کا اور بچوں کا پورا خیال رکھا کریں گے، تم پریشان مت ہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ماموں نے میرا بہت ساتھ دیا تھا۔ مامی اور بیٹیوں کے منع کرنے کے باوجود میرا ساتھ دینا نہیں چھوڑا تھا۔ انہوں نے باپ کی ذمہ داری ہر طرح پوری کرنے کی کوشش کی تھی۔ مجھے باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ میں ان کی ممنوع تھی۔ انہوں نے ہر قدم پر میرا ساتھ دیا تھا اور اس شادی میں بھی وہ چاہے تو خود غرض بن کر سوچ سکتے تھے، میری جگہ اپنی بیٹی کا رشتہ کر سکتے تھے، مگر انہوں نے خود غرضی نہیں دکھائی تھی۔ شادی کا دن آیا تو میں گھر پر ہی تیار ہو گئی تھی۔ فاریہ نے مجھے تیار کیا تھا، بارات کے آنے کا انتظار کر رہی تھیں۔ جب اماں میرے پاس آئیں، میری آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ انہوں نے مجھے اپنے گلے سے لگایا اور پھر بہت سی نصیحتیں بھی کیں۔ بارات آئی تو ان کے استقبال کے بعد انہیں بٹھا دیا گیا۔ نکاح کے وقت میرے آنسو ہی نہیں رک رہے تھے۔ نکاح ہوا تو فاریہ مجھے اندر کمرے میں لے گئی اپنے ساتھ۔ مہمانوں کو کھانا وغیرہ دے دیا گیا۔ ان کے کھانے پینے کے بعد رخصتی کا شور اٹھا۔ مجھے اماں اور ماموں اور نانی نے اپنی دعاؤں کے زیر اثر رخصت کیا۔ میں اماں کے گلے لگ کر خوب روئی تھی۔ مجھے گاڑی میں بٹھایا گیا، ساتھ میری 2 جٹھانیاں بھی بیٹھی تھیں۔ میں سارا راستہ روتی ہی رہی تھی۔ گھر پہنچ کر مجھے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ میرا سسرال اچھا تھا، مجھے امید تھی کہ میں یہاں بہت خوش رہوں گی۔ مجھے بیٹھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ دروازہ کھلا اور رافع اندر آیا۔ اس نے مجھے ایک اچھی شروعات کا یقین دلایا تھا۔ میری زندگی کی سب سے خوبصورت رات تھی وہ۔ دن یوں ہی گزر گئے۔
शादी के बाद राफे ने वादा के मुताबिक मुझे काम करने दिया था। मैं सारी तनख्वाह अम्मा को दे देती थी ताकि घर का खर्चा पूरा हो सके। मेरी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। बस एक मसला था कि राफे को नींद में बातें करने की आदत थी। एक दिन इसी तरह नींद के दौरान वो मुसलसल किसी का नाम ले रहा था। मैंने गौर से सुना तो वो किसी फातिमा का जिक्र कर रहा था और कह रहा था उसने बहन को वहाँ छोड़ दिया। मैंने सुबह उठकर उससे कुछ नहीं पूछा, मगर अपनी जिठानी से पूछा तो उसने बताया कि फातिमा राफे की बहन है, यानी हमारी नंद। इसकी शादी एक नीम पागल इंसान से हुई थी और उसे मारता था, और जब वो हामला हुई तो तब भी उसने उसे बहुत पीटा था। जब हम लोगों को ये बात पता चली तो उसने उल्टा ये कहना शुरू कर दिया कि फातिमा एक नीम पागल औरत है। हम उसे अपने घर ले आए। अक्सर वो रातों को डर कर चीख मार के उठ जाती थी। इसकी बिगड़ती हालत की वजह से उसे राफे ने पागल खाने में डलवा दिया। वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता है, इसलिए उसे वहाँ डलवा कर भी उसे चैन नहीं। वो ये बात नहीं समझता कि वो पागल नहीं है, बल्कि वो हमारे बीच रहकर ठीक हो जाएगी। तुम ही उसे कुछ समझाओ। मैंने कहा कि मुझे पागल खाने का ड्रेस दे दो। उसने मुझे ड्रेस दिया तो मैं काम पर जाने की बजाय पागल खाने चली गई। वहाँ जाकर हामला औरतों में फातिमा नामी औरत को ढूंढने लगी। वहाँ की आया से मैंने पूछा तो उसने एक कोने में बैठी औरत की तरफ इशारा कर दिया। मैं उसके पास गई तो देखा वो बहुत खूबसूरत थी और चुपचाप उदास एक कोने में बैठी थी। मैंने उसके पास बैठकर कहा कि मैं शिफा, आपकी भाई राफे की बीवी, मैं आपको यहाँ से लेने आई हूँ। कुछ पल वो मेरी तरफ देखती रही, फिर बोली, राफे कभी नहीं मानेगा। मैंने कहा, परेशान मत हो, मैं मनवा लूँगी। फिर मैं वहाँ डॉक्टर से बात करके उन्हें अपने साथ घर ले आई। उनको मैंने नए कपड़े पहनने को दिए। घर में सब बहुत खुश थे, मगर मैं नहीं जानती थी कि राफे का रिएक्शन क्या होगा। जब वो शाम को वापस आया तो उसको मैंने बताया कि मैं फातिमा आपी को ले आई हूँ। मेरी बात सुनकर उसने मुझ पर थोड़ा गुस्सा किया, मगर मैंने मना लिया। कुछ दिनों बाद उनकी तबीयत बेहतर होने लगी। वो अब खुश रहने लगी थी। थोड़े अरसे बाद अल्लाह ने उन्हें एक प्यारी सी बेटी से नवाजा था। घर भर में उसकी चहचहाहट से रौनक फैली रहती थी। मेरी जिंदगी राफे की संगत में बहुत ही खुशगवार हो चुकी थी। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।